اس کا ذکر موجود ہے. وہ سائنسدان تھا, اس نے کہا یہ دیکھو علی, اے امام غزالی, تم نے کہا قرآن میں ہر شے کا بیان ہے, چلو یہ تو مان گئے کہ تمام ستاروں گردشوں کا علم تو ہے, لیکن ستارہ یوں بھی گردش کرتا ہے اور اس کے الٹ ہو کے ستارہ گردش بھی ذکر کرتا ہے, لیکن یہاں پر فقط ذکر قرآن میں ایک طرف گردش کرنے کا ہے, دوسری طرف گردش کرنے کا ذکر کوئی نہیں. امام غزالی نے فرمایا قرآن بھی ہمارا, قرآن بھی ہمارا اور ہمارے نبی پر نازل ہوا, اسی لیے سمجھے بھی ہم ہی ہیں اس کو. ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہی سمجھے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے سمجھے؟ فرمایا سن, تو کہتا ہے کہ ایک طرف گردش کا علم, دوسرے طرف قرآن میں گردش کا علم کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کل فلک ان کے لفظ کو غور سے دیکھ, اسی کل فلک ان کو اگر الٹا لکھو تب بھی کل فلک ان آتا ہے, اور اگر سیدھا لکھو تب بھی کل فلک ان آتا ہے. سبحان اللہ. اس سے اشارہ ہے کہ ستارہ کل فلک یوں بھی گردش کرتا ہے اور کل فلک الٹ بھی گردش کرتا ہے. یہ تو ایک ہی حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مداروں کا ذکر فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان. قرآن میں ہر شے کا بیان ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن میں ہر چیز کا تفسیر رول بیان میں علامہ شمیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے. آپ نے ذکر فرمائی کہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, اور پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا. پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ شریف میں ذکر فرما دیا, اور پوری بسم اللہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با میں ذکر کر دیا, اور بسم اللہ کی با کا پورا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے با کے نقطے میں ذکر کر دیا. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے, لوگوں اس با کا نقطہ علی ہے. یعنی مجھے خدا نے ان تمام علوم کا علم عطا فرما دیا. سیدی و مرشدی آل حضرت عظیم البرکت الشام الرضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب حضور شریف میں لکھا, اللہ کے نبی جب معراج سے واپس تشریف لائے, اللہ نے مخصوص 70,000 علم اپنے نبی کو عطا فرمائے. کتنے علم عطا کیے؟ 70,000 علم عطا کیے. اور علی کی وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ان میں سے 35,000 علم مولا علی کو عطا فرما دیے. نبی تو آپ فرماتے تھے, لوگوں قرآن کی تفسیر اگر میں لکھنا شروع کر دوں, قرآن کی تفسیر میں لکھنا اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں, فرمایا 40 اونٹ بھر جائیں گے دفتروں کے, اتنا زیادہ ذخیرہ ہو جائے گا, پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن پاک, کتنا بڑا ذخیرہ قرآن. اور قرآن اسی رات, مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. سبحان. اور ہمیں حروف مقطعات کی طرف اشارہ کر کے میں بیان کو مختصر کر رہا ہوں, کیونکہ آگے جا کے میں نے 12 بجے ایک اور جگہ پہ بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیات نازل فرمائی مقطعات جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اور تفسیر ابن عباس میں رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں پڑھو, جب یہ حروف مقطعات آتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں سر من اللہ و بین رسولہ, فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات کسی کو بتائی جاتی ہے, پھر تو راز ہی نہ رہا, راز ہی بتایا جائے. فرمایا محب اور محبوب کے درمیان یہ راز ہے. جب تک قرآن میں حروف مقطعات رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کا راز برقرار رہے گا. میں ایک اشارہ میں سمجھ سکتا ہوں اس کی طرف, قاضی غزالی نے اس کو نقل بھی کیا ہے. میں اس کا ایک اشارہ یہ سمجھ سکتا ہوں, الف سے مراد اللہ, الف سے مراد کون؟ اللہ. لام سے مراد جبرائیل, اور میم سے اشارہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف. اللہ مرشد ہے یعنی ارشاد فرمانے والا,
نازل کرنے والا، فرشتہ لانے والا، درمیان میں جبرائیل کا واسطہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ پہ نازل ہونے والا۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ عظمت والا ہے کہ نہیں؟ عزت تو ویسی وہ منزہ مکرمہ ذات ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی ذات کی ہر عیب سے پاک ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات، وہ ذات باری تعالیٰ جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے، اس ذات نے اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اب بتاؤ کلام بھی عظیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذات عظیم ہے تو کلام بھی عظیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کلام بھی عظیم، اللہ اتارنے والا بھی عظیم، اب لانے والا بھی عظیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لانے والا کون ہے؟ جبرائیل، تو یہ بھی عظیم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ فرمایا جبرائیل ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی گئی اسی کیا کے مطابق فرمایا اتارنے والا اللہ بھی عظمتوں والا، کلام بھی عظمتوں والا، لانے والا بھی، اور جس پہ نازل ہوا وہ بھی عظمتوں والا۔ اور مزے کی بات کہ جس رات کو نازل ہوا وہ رات بھی عظمت والی، المختصر کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی عظمت والا۔ اور سنیں جس شہر میں نازل ہوا مکہ مدینہ وہ بھی عظمتوں والے، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے کہ نہیں عظمتوں والا؟ یہ تو ہم نے صرف کتاب سمجھ کے جالے میں رکھ دیا، جگہ پہ الماریوں میں رکھ دیا، دھول مٹی پر نہیں کھولنے کی توفیق نہ ملی۔ ہم نے سمجھا ایک فقط کتاب ہے، نصاب ہے، لیکن سمجھو اس کو جس وقت یہ نازل ہو رہا تھا، اس وقت جس وقت یہ نازل قرآن کی تاثیر کیا تھی، عظمتیں کیا تھی۔ علامہ اقبال نے شکوے میں کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شکوے میں کہا تھا، میرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن علامہ نے جواب شکوہ میں اس کا جواب دیا، میں اے علامہ تو نے کہا تھا کہ تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، سوال کر کے کہا اے اقبال کدھر جاتے ہو؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ میرے کعبے کو زمین سے بسایا کس نے؟ تھے تو وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو؟ تھے تو وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر خلقہ ہو۔ یعنی ہمارا تو یہی حال ہے، وہ مسلمان کو مزدست زمانے میں مسلمان ہو گئے، ہم ذلیل ہوئے تارے کے قرآن ہو گئے۔ یعنی ہم نے فقط قرآن کو ایک عام سی ماد اللہ کتاب سمجھا، اسی لیے ہمیں قرآن کی وہ عظمتیں حاصل نہ ہوگی، ورنہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، فَمَا خَيْرُ الدَّوَائِ القرآن۔ لوگوں سمجھو اگر بیمار ہو جاؤ تو شفا بھی تمہیں قرآن سے ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور فقط دعا نہیں، ایک ہوتی ہے فقط دعا، آپ نے فرمایا خیر الدوا، کیا فرمایا خیر الدوا۔ اب علماء صاحب بیٹھے ہیں، سارے علماء کو بیٹھے ہیں، سمجھئے گا خیر اسم تفضیل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہترین دوا، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرنے کے جاتے ہیں، قرآن کہتے ہیں میرے اندر شفا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالشفاء العصر والقرآن، اے لوگوں لازم پکڑ لو دو شفا والی چیزوں کو، ایک شاہد کو اور ایک قرآن کو، ایک شاہد کو اور ایک، اور اسی میں قرآن میں اللہ نے سینوں کا بھی علاج رکھا ہے، روح کا بھی علاج رکھا ہے، جسمانی امراض کا بھی علاج رکھا ہے، عرض کے ہر مرض کا اللہ نے قرآن میں علاج رکھا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، فرمایا جو قرآن پاک کی تکمیل کرتا ہے
جیسا کہ ہم لوگوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنا اور قرآن پاک کے حفاظ قرآن کو پڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب وہ قرآن پاک کا اختتام کرتے ہیں، اختتام بمانی پورا کرتے ہیں والناس تک کرنے کے بعد جب وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کی تکمیل کے وقت کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا کے پر 4000 فرشتہ آمین کہتا ہے. کتنا فرشتہ کہتا ہے؟ 4. اب ایک فرشتہ قاضی بلاوی نے کہا اگر کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. آمین کا معنی ہوتا ہے استجب، یا اللہ میری دعا کو قبول کر. اب آمین کہنے والے اللہ کے مقرب فرشتے، پڑھنے والا تو قرآن پڑھنا بھی میرے نبی کا سنت. نبی اسلام قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بلکہ ہر سال بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ہر سال میرے نبی علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کا. جس سال آپ کا وصال ہونا تھا آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا. کتنے مرتبہ دور فرمایا جی؟ 2 مرتبہ. اب سنیں، قرآن کا پڑھنا بھی کس کی سنت ہے اور قرآن کا سننا بھی نبی کی سنت ہے. سبحان. پڑھنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت اور سننا بھی نبی علیہ السلام کی سنت. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں عبداللہ قرآن سنا. کیا فرمایا ہے عبداللہ؟ قرآن سنا. میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بالکل آخری باتوں کی طرف کہ اے عبداللہ قرآن سنا. میں حیران ہو گیا یا رسول اللہ میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، میں کیسے قرآن سناؤں؟ فرمایا میری آنسو جاری ہو گئے. میں نے اصلی میرے اندر کتنی توفیق. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود کا قد مبارک چھوٹا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوتے عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے، لیکن اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے صحابہ میں سے اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جب کسی صحابی کو مسئلہ درپیش آتا وہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کرتے تھے. اور خوش قسمت ہے حنفی لوگ، ان کا مکمل طور پر حنفیوں کا فقہ حنفی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ عبداللہ بن. اور عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کی اتنے قریبی رہے ہیں، اتنے قریبی رہے، اتنے قریبی کہ اگر اجنبی بندہ آ جاتا تو وہ سمجھتا شاید رسول اللہ کے کوئی رشتہ دار ہے. رسول اللہ کے کون ہے جی؟ اللہ کے نبی کی نالین اٹھایا کرتے تھے، سرکار کا آسا اٹھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے اسلام کا لوٹا اٹھایا کرتے تھے. ایک دن نماز کا وقت ہو گیا، رسول اللہ کے نالین پاک اٹھائے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہے، خیال کیا نالین رکھ دو نماز شروع کر دو. پھر خیال آیا نیچے کیسے رکھوں؟ رسول اللہ کے نالین کو نیچے، اللہ صحابہ میں ادب سکھا گیا لیکن نالین کو نیچے کیسے رکھوں؟ عبداللہ بن مسعود نے ایک نالین مبارک ایک اپنی کف کے اندر ڈال دیا، دوسرا ادھر اس نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. یعنی یہ ایسے صحابی رسول جتنے رسول اللہ کے نالین کو سینے سے لگا کے کھڑے ہو گئے. وہ عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے فرمایا قرآن سناؤ. میں نے قرآن شروع کیا، میں پڑھتا گیا آنکھیں بند کر کے. میرے نبی علیہ السلام قرآن سنتے گئے. میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھتا گیا. اچانک میں نے آنکھ کھولی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام قرآن سن بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. میں میرے اوپر دقت طاری ہو گئی. اور یہی اندازہ ہمیں بتایا گیا قرآن پڑھنا جیسے نبی کی سنت ہے اس طرح قرآن سننا بھی نبی کی سنت ہے. قرآن سننا بھی کن کی سنت ہے جی؟ اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ سلاسن تحت العرش یوم القیامت القرآن یحاجو. کہ قرآن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. جھگڑا کس بات کا کرے گا؟ حاجہ یحاجو مطلب جھگڑا کرنا. جھگڑا قرآن نے کہا هل تر الى الذي حاج ابراہیم في ربه آتاه الله الملك اذ قال ابراہیم ربی الذي يحيي ويميت. اے معلوم انہوں نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھگڑا کرنے لگا. حاجہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ جھگڑ کے کسی بات کو منانا. تو قرآن قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے خدا سے بات منوانے کے لیے جھگڑا کرے گا.
آج کی کس بات کا جھگڑا کرے گا؟ کہتے ہیں اس بات کا کہ یا اللہ جو مجھے بڑا کرتا تھا اس کو بخش دے، جو مجھ پہ عمل کیا کرتا تھا اس کو بخش دے، جو میری سمجھ اور بوجھ رکھتا تھا اس پہ عمل کر کے سمجھ بھی بوجھ بھی تدبر بھی سمجھ بھی فہم بھی رکھتا تھا، یا اللہ اس کو بھی بخش دے۔ اور تین چیزیں ذکر فرمائی تھی اللہ کے نبی نے۔ امانت بھی قیامت والے دن جھگڑا کرے گی، امانت میں خیانت نہ کیا کرو، اور تیسری رشتہ داری بھی قیامت والے دن جھگڑا کرے گی اور کہے کہ جن لوگوں نے رشتہ داریوں کو توڑا تھا یا اللہ اس کو رحمت سے محروم کر دے، اور جنہوں نے رشتہ داریوں کو جوڑا تھا ان کو رحمت سے جوڑ دے۔ یہ ہے حدیث پاک۔ اور آج برکت رات ہے، لیلۃ القدر کی رات، 27 کو اکثر علماء نے کہا، خصوصاً عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات اس لیے ہے فرمایا اللہ تعالیٰ خود وطر ہے، اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، طاق سے محبت کرتا ہے، اسی لیے لیلۃ القدر کو طاق کی راتوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا میں نے غور کیا، ہر شے کو خدا نے ساتھ ساتھ سے جوڑا، میں نے دیکھا 7 آسمان ہیں، میں نے دیکھا کہ 7 زمینیں ہیں، میں نے دیکھا کہ انسان کو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہوا، میں نے دیکھا کہ انسان کی تخلیق بھی 7 قسم کی ہوئی، مدغہ بھی ہے، نطفہ بھی ہے، اس کے بعد لوتھڑا ہے، اس کے بعد انسان کی پوری باڈی ہے، میں 7 حصے تھے، میں 7 پہ غور کرتا گیا، پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ لیلۃ القدر بھی خدا نے 7 ہی حصے میں رکھی ہوگی، اور وہ کون سی ہے؟ 27 کی۔ میں اگر مجھ سے قسم اٹھواتے ہو، اگرچہ میرے نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس دن میں سو رہا تھا، آواز اٹھی آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اٹھ جاؤ، جیسے آج مؤذن یا آج خطیب یا آج کی مسجد میں وہ اعلان کرنے والے دوست و احباب اعلان کرتے ہیں، لوگو آج برکت والی رات ہے، مسجد میں آ جاؤ عبادت کے لیے، خدا سے مانگنے کی رات ہے، آؤ مانگ لو خدا سے، اپنی بخشش کروا لو، آج بخشش کی رات ہے۔ بنا ایک دن مجھے خیال آیا، کسی نے کہا لیلۃ القدر کی رات ہے، میں دوڑا ہوا گیا، آنکھیں مد رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام یہ اپنے خیمے مبارک میں موجود ہیں، میں نے خیمے کی رسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور غور کرتا رہا، اس وقت میرے نبی علیہ السلام خدا سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی خدا سے کیا مانگ رہے تھے؟ میں نے غور کیا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس دن میں نے پوچھا کس کی رات ہے، انہوں نے کہا 27 رمضان مبارک کی رات ہے۔ کس کی رات ہے یہ 27 کی؟ اور لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ جو شخص لیلۃ القدر کی رات عبادت کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز اور فجر کی نماز پڑھے، رات کو جتنی توفیق ہوئے جاگے، عمال کرے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات کو کوئی بھی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کے اعمال کے برابر ثواب عطا کرے گا، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ نیک اعمال کی صورت میں ہو، چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے تسبیحات کی صورت میں ہو، چاہے نوافل کی صورت میں ہو، چاہے ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، عرش ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کے برابر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔